السلام علیکم سامعین، آج آپ لوگوں کو حصار ناول کی ایپیسوڈ 6 سنانے لگی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ باقی ایپیسوڈز کی طرح آپ کو یہ بھی پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 6۔ نادیہ سمدانی کا فون ملا اور اس نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، آج ذرا بوریت کا شکار ہوں۔ افسوس، آج میں تمہیں کوئی کمپنی نہیں دے سکتی۔ شام کو 4 بجے وزیر اعلیٰ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اس کی کوریج کرنی ہے مجھے۔ ویسے ایس ایچ او اسحاق صاحب سے ملاقات کر لی ہے، بڑی مشکل سے تھوڑی سی بہت زبان کھولنے پر آمادہ ہوئے ہیں، لیکن اس بات کو قطعی منظر عام پر لانا نہیں چاہتے کہ ملتانے کا تعلق ڈاکٹر سبحان سے ہے۔ مجھے بھی خاص طور سے بڑے تحکمانہ انداز میں ہدایت کی ہے کہ ہم اخبار والے ہر بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر سبحان کو ان فضولیات میں ملوث کرنے کی بے مقصد کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر ہیں اور بہت ہی معزز شخصیت۔ ایسی معزز شخصیتوں کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف سکینڈل بنائے جائیں۔ بہرحال رپورٹ دے دی گئی ہے مجھے، لیکن ابھی تک اس نامعلوم آدمی کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کی جا سکی جس نے ملتانے کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ گڈ۔ بہرحال اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سبحان کو کیسے ٹریس کیا جائے۔ ایک بات اور کہوں سکندر، ذرا سا ذہن میں رکھنا، ہم لوگوں نے اپنے لیے نیو ٹریک بنایا ہے، وہ صرف مفروضے پر مشتمل ہے۔ کام کسی اور انداز میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جرم کرنے والا بھی اپنے بچاؤ کے لیے بہت سے دروازے رکھتا ہے۔ پولیس کو غلط راستوں پر لگانے کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام کیے جاتے ہیں۔ سمجھا نہیں نادیہ؟ ہم لوگ صرف ڈاکٹر سبحان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ایک اور کردار بھی ہے جسے ہم نے ابھی تک فراموش کر رکھا ہے۔ کون؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ فیروز، جس سے ندرت کی منگنی ہوئی تھی، پھر منگنی ٹوٹ گئی۔ فیروز نے ندرت سے ملنا چھوڑ دیا۔ شادواں کہتی ہے کہ ندرت فیروز سے محبت کرتی تھی۔ شعر بھی کہا جادواں نے کہ فیروز کا ذریعہ معاش نامعلوم ہے اور وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے۔ تو جناب عالی، مطلب یہ کہ ہمارا ٹریک سنگل نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے سامنے موجود کسی بھی کردار کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ مائی گاڈ نادیہ، تم صحیح معنوں میں شرلاک ہومز ہو۔ میں کہتا ہوں، اس دماغ کے ساتھ تم صرف ایک صحافی کیوں ہو؟ مجھے آپ کے ان الفاظ سے اختلاف ہے جناب سکندر شاہ صاحب۔ صحافی صرف نہیں ہوتا، صحافت کو اگر اس کا صحیح مقام مل جائے تو اسے ملکوں کی تقدیر کہنے میں کوئی عار نہیں ہوگا، اس لیے براہ کرم صحافت کو صرف نہ کہیں۔ آئی ایم سوری۔ اوکے، ملاقات ہوگی وقت ملنے پر۔ نادیہ نے فون بند کر دیا اور میں واقعی گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ کردار تو ہے فیروز کا، آخر وہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی مجھے یا پولیس کو ڈاکٹر سبحان کے راستے پر لگا دیا ہو۔ ڈاکٹر سبحان اس سلسلے میں وہ کردار نہ رکھتا ہو جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دوپہر کے بعد زیدی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں اس دوران واقعی کاہلے کا مظاہرہ ہی کرتا رہا، بس کبھی کبھی ذہن کی کوئی گرہ متاثر ہو جاتی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے زیدی کو دیکھا تو زیدی نے کہا، سر میں ساری معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ ندرت داؤ نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی، جبکہ سیٹ داؤد کی وصیت کے مطابق انہوں نے 3/4 ترکہ ندرت داؤد کے لیے اور 1/4 نمرہ داؤد کے لیے چھوڑا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ندرت داؤد کی صفات کی وجہ سے سیٹ داؤد اسے زیادہ چاہتے تھے۔ ندرت کی موت کی رات میں اس کا حصہ بھی نمرہ کی ملکیت قرار پاتا، بشرط یہ کہ نمرہ چال چلن کے لحاظ سے صحیح راستے پر چلتی رہتی۔ یہ وصیت میں درج تھا۔ دوسری صورت میں اگر نمرہ کا چال چلن ٹھیک نہ رہے تو ساری جائیداد ٹرسٹ کی ملکیت میں چلی جائے گی اور نمرہ کو صرف 25,000 روپے ماہانہ ضروری اخراجات کے لیے ملیں گے۔ سیٹ داؤد کے ٹرسٹی شہزاد اینڈ کمپنی ایڈوکیٹس ہیں، یہ تفصیلات مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ ویری گڈ زیدی، یہ تو بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ تم خود سوچو، کسی بلیک میلر کے لیے کسی قدر شاندار موقع ہے۔ نمرہ داؤد نے ذرا بھی غلط قدم اٹھایا اور کسی بلیک میلر کو اس کی بھنک پڑ گئی تو سمجھ لو نمرہ زندگی بھر اس کی غلام بن کر رہ جائے گی۔ سر آپ یقین کیجئے، وصیت دیکھنے کے بعد اس کی یہ جو شک سامنے آئی ہے تو میں نے بھی یہی سوچا۔ تفتیش کے دوران مجھے پتا چلا تھا کہ ندرت نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی بہن کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے۔ جی سر، بالکل یہی بات ہے۔ ایس آئی زیدی کے چہرے پر پھر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ جذباتی قسم کا نوجوان تھا، فوراً کسی بات پر وہ ایک دم جذباتی ہو جاتا تھا، اور ندرت نے کوئی وصیت نامہ نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ سمینہ ناز کو بھی ندرت کی طرف سے کچھ نہیں ملا ہوگا۔
ظاہر ہے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ بڑی شان سے زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ممکن ہے سمینہ ہی نے نمرا کو نشے کے راستے پر لگایا ہو، اور اگر فرض کرو ایسا نہیں بھی ہے تو زمینہ کو ضرور نمرا کے نشے بازی اور اس کے علاج کرانے کے متعلق سب کچھ معلوم تھا۔ زیدی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود سمینہ ناز ہی نمرا کو بلیک میل کر رہی ہو، کیونکہ جب میں اسے کچھ معلوم کرنے گیا تو اس نے مجھے رات کو 9 بجے آنے کے لیے کہا۔ میرے آنے کے بعد اس نے ظاہر ہے نمرا کو یا اس کی کسی آدمی کو، جو اگر ہمارا اندازہ ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سبحان ہی ہو سکتا ہے، فون کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یا تو مطلوبہ رقم ادا کی جائے ورنہ وہ تمام باتیں میرے سامنے کھول دے گی، اور اس کے بدلے ڈاکٹر سبحان نے ملتانے کو سمینہ ناز کے پاس معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر سمینہ ناز ناجائز مطالبات کرے تو اسے ختم کر دے، اور پھر یہی ہوا، ملتانے نے اسے ہلاک کر دیا۔ اوہ ہو، میرے ذہن میں پھر اینجلا آتی ہے، نرس اینجلا، وہ ضرور اس بارے میں زبردست انکشافات کر سکے گی۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھے سیر داؤد کی کوٹھی پر ہی ملے گی یا اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی ہے۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات بھی معلوم کر لوں؟ شار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مگر طریقہ کار کیا اختیار کرو گے؟ سادہ لباس میں سیر داؤد کی کوٹھی پر جاؤں گا اور وہاں کسی ملازم کو پٹانے کی کوشش کروں گا۔ میں یہی بتاؤں گا کہ میں اینجلا کا کوئی عزیز ہوں اور اس سے ملنے کے لیے کہیں دور سے آیا ہوں۔ اگر وہ گھر پر ہوگی، میرا مطلب ہے سیر داؤد کی کوٹھی پر، تو پھر کوئی ترکیب نکال لوں گا، اور اگر اس کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ ایسا کروں گا کہ کچھ جیلی قسم کے پیکٹ وغیرہ لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں دبئی سے آیا ہوں، یہ سامان اسے دینا ہے، بعد میں دیکھ لوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا زیدی، احتیاط رکھنا، کسی کو کوئی شک نہ ہونے پائے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے سر۔ ویسے ایسا زیدی نوجوان اور ذہین قسم کا افسر تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے اطلاع دی، پتہ نوٹ کر لیجئے، وہ شام کے 6 بجے آپ کو خاقان اسکوائر کے فلیٹ نمبر 22 میں ملے گی، وہ یہی رہتی ہے۔ خاقان اسکوائر، میرا خیال ہے یہ نارتھ اسٹریٹ پر ہے۔ بالکل سر، وہی خاقان اسکوائر، زیدی نے جواب دیا، پھر بولا، سر مجھے ذرا کوئی کام ہے، اگر آپ حکم دیں تو وہ کام نپٹا لوں، کچھ گھریلو معاملات ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنے کام کر لو۔ شام کو 6 بجے میں خاقان اسکوائر پہنچ گیا۔ فلیٹ نمبر 22 کی بیل بجائے تو اینجلا نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اس وقت سادہ لباس ہی استعمال کیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے بعد مجھے پہچانی تھی۔ اوہ سر، آپ! معاف کرنا اینجلا، میں تمہیں تکلیف دینے پھر آ گیا ہوں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہمیں بھی جینے دیجیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے معاملات میں زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سوری اینجلا، لیکن تم دیکھو نا، پولیس کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تھوڑا سا وقت، مجھے اندر آنے کی اجازت دو گی؟ آئیے، اینجلا نے سرد لہجے میں کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ میں فلیٹ میں داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ اچھی خاصی ڈیکوریشن تھی۔ اینجلا مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچی اور میں خود ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ہاں محترمہ اینجلا، آپ یہ بتائیے کہ نمرا کی ڈیوٹی کب تک کرتی رہیں گی؟ مطلب میں سمجھی نہیں۔ اس نے بے خوفی سے میرے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی احساس جنم لے رہا ہو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اس کی زبان کھلوا لوں گا۔ اینجلا کچھ دیر تک اسی طرح مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کو معلوم ہے سر کہ نرسیں اور ڈاکٹر اپنے کیسوں کے متعلق کچھ بتایا نہیں کرتے، اور اگر بتانا ضروری ہو تو… اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا تم کسی اور جگہ ملازمت کرنا پسند کرو گی؟ میرا مطلب ہے بعض جگہوں کو ناپسندیدگی کے باوجود سر پر مسلط رکھنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں اس سے اچھی نوکری مل جائے، بہترین معاوضے کے ساتھ، ظاہر ہے سر، خوشی سے میں وہ نوکری کروں گی، کیونکہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس سے بری طرح تنگ آ چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں، مجھے شدت کی بوریت ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، اسے بھی ایک کوالیفائڈ نرس کی ضرورت ہے، اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں۔ نہیں سر، آپ تکلیف نہ کریں، اینجلا نے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس ملازمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں سر، یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مشن کے تحت کام کر رہی ہوں، اور جب تک اس معاہدے کی تکمیل نہ ہو جائے اور مشن مکمل نہ ہو جائے میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ معاہدہ، مشن، میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جی سر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نمرا ڈاکٹر سبحان کے زیر علاج ہے نا؟ جی، لیکن خود ڈاکٹر سبحان کبھی نمرا کے پاس نہیں آتے۔ اوہو، تو کیا ان کا کوئی ماتحت اس کا علاج کر رہا ہے؟ نہیں، نمرا کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا، انجلا نے پراسرار لہجے میں کہا۔ بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے۔ بے شک سر، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ میری زبان بڑی مہارت سے کھلوا رہی ہیں۔ یہ سوالات کیا نوعیت رکھتے ہیں؟ بس انجلا، میرا تجسس بہت بڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا نمرا کی حالت تشویشناک ہے؟ پلیز دیکھو، مجھے صرف ایک پولیس افسر سمجھ کر نہیں بلکہ ایک انسان سمجھ کر بھی بات کرنا، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ انسپیکٹر صاحب، انجلا نے آواز دبا کر کہا، براہ کرم مجھے بھی جینے کا موقع دیجیے، بات اپنے تک ہی رکھیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے خود بھی نمرا کے متعلق کچھ معلوم نہیں، کیونکہ میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میں نے یقین نہ کرنے والی نگاہوں سے انجلا کو دیکھا اور کہا، اب آپ غیر ضروری سسپینس پیدا کر رہی ہیں مس انجلا۔ مجھے بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہے۔ آپ اس کی نرس ہیں اور کہتی ہیں کہ مریض کی شکل تک نہیں دیکھی آپ نے۔ کیا یہ عجیب اور انہونی بات نہیں ہے؟ بے شک ہے، لیکن میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ اس بات کو منظر عام پر نہ لائیے، کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کیجیے، ورنہ میں ماری جاؤں گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں انجلا، میں آپ کا بھرپور اور مکمل تحفظ کروں گا۔ آپ یقین کریں انسپیکٹر صاحب، میں آج تک نمرا کے کمرے میں نہیں گئی۔ اس کی خاص نگران آلہ ایک اور نرس ہے، اور وہ اس کمرے کے پاس کسی اور کو پھٹکنے نہیں دیتی۔ ایک اور نرس؟ ہاں۔ اس کا نام کیا ہے؟ لوسیا۔ وہ بھی کرسچن ہے؟ جی۔ اچھا تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں، دن بھر بیکار رہتی ہوں، پھر گھر آ جاتی ہوں۔ ٹیلی فون سننا میری ذمہ داری ہے، لیکن یہاں کبھی کوئی ٹیلی فون نہیں آتا۔ میں دلچسپ انکشافات سے دوچار ہو رہا تھا اور میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ایک بات بتائیے، خدا آپ کے دل میں کبھی تجسس پیدا نہیں ہوا؟ کیسا تجسس؟ نمرا کے بارے میں؟ کبھی آپ نے لوسیا کی غیر موجودگی میں نمرا کے کمرے میں جھانک کر اسے دیکھا؟ کبھی نہیں، کیونکہ لوسیا اگر کبھی ادھر ادھر جاتی ہے تو کمرے کو تالا لگا کر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر انجلا نے میرے چہرے کو بغور دیکھا، پھر بولی، ایک بات بتاؤں آپ کو انسپیکٹر صاحب؟ ہاں ضرور۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نمرا گھر میں ہے ہی نہیں۔ دھماکے، پراسرار دھماکے، انجلا کے انکشافات مجھ پر اعصابی حملے کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میرا شک ہے کہ وہ ڈاکٹر سبحان کے کلینک میں ایڈمٹ ہے۔ ڈاکٹر سبحان غالباً اس کی نشے بازی کی عادت کا علاج کر رہا ہے۔ یہ تو متضاد بات ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ نمرا کے گھر میں دو نرسیں آخر کس لیے رکھی گئی ہیں؟ ویسے معاف کرنا انجلا، اب جو میں سوال کر رہا ہوں وہ بڑا مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا جواب دینے میں تمہیں مشکل پیش آئے، لیکن جب تم پولیس کی اس حد میں مدد کر رہی ہو تو تھوڑی سی تکلیف اور اٹھاؤ۔ مجھے ڈاکٹر سبحان کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ڈاکٹر سبحان کس طرح کا آدمی ہے؟ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہی نظر آتا ہے، تھوڑا سا دلچسپ مزاج بھی رکھتا ہے۔ مثلاً وہ موٹاپے کا علاج بھی کرتا ہے اور موٹے آدمیوں کو کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ وہ ان کا علاج فاقوں سے کرتا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس کام کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی اور میں چونک پڑا۔ انجلا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ میں بھی آئی۔ ایک منٹ انجلا، ایک منٹ، دروازہ مت کھولنا۔ کیوں؟ وہ میری طرف مڑ کر بولی، میرا مطلب ہے نہیں، یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے کچھ دیر پہلے باہر والے سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، میں ضرورت کی چیزیں وہی لے کر آتا ہے۔ آتی ہوں ابھی، اس نے مطمئن لہجے میں کہا، اور میں بھی مطمئن ہو گیا۔ وہ باہر نکل گئی اور میں آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوب گیا۔ انجلا کا خیال تھا کہ نمرا سیر داؤد کی کوٹھی میں ہے ہی نہیں، اور وہاں ایک اور نرس بھی ہے جو اس کی کمرے کی نگراں کی حیثیت انجام دے رہی ہے۔ نرسوں کا اجتماع ایک بار پھر ڈاکٹر سبحان کے بارے میں ہی شکوک و شبہات مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انجلا کے انکشافات بھی مضبوط حیثیت رکھتے تھے۔ معاملہ واقعی انتہائی پراسرار اور سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ خود مجھے دماغی گھوڑے دوڑانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔
اگر نمرا سیٹ داؤد کے گھر میں موجود نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ صرف اور صرف ڈاکٹر سبحان کے اسپتال میں ہوگی، اور ممکن ہے ڈاکٹر سبحان اس کی نشے کی عادت کا علاج کر رہا ہو۔ اس بات کا علم لوسیا کو ضرور ہوگا۔ نرس لوسیا، ایک بالکل ہی نیا نام میرے سامنے آیا تھا اور جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچوں میں ڈوبا رہا۔ بہت دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انجلا کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ بقول اس کے باہر والے سے کچھ چیزیں لینے میں اسے اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار پھر میری چھٹی حص نے مجھے جھٹکا دیا اور میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں اٹھ کر دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ انجلا کہاں گئی؟ ایک خوفناک خیال ذہن کے پروں کو چھو گیا تھا۔ وہ کون تھا جس نے بیل بجا کر انجلا کو بلایا تھا؟ کیا وہی جس کے بارے میں انجلا نے بتایا تھا یا کوئی اور؟ آنکھوں میں سمینہ ناز کی لاش گھوم گئی جسے ملتانی نے قتل کیا تھا۔ بے شک ملتانی زندہ نہیں تھا لیکن اس کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ بے چینی سے اندر واپس آیا اور اس چھوٹے سے فلیٹ کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا۔ انجلا کہیں نہیں تھی۔ بالکل غیر فطری بات تھی کہ وہ اس طرح کہیں چلی جائے جبکہ میں اندر موجود تھا۔ پھر خیال آیا کہ آس پڑوس کے کسی پڑوسی نے کسی ضروری کام سے نہ بلا لیا ہو۔ ایک بار پھر باہر نکل آیا اور راہداری میں دور تک نظریں دوڑانے لگا۔ کچھ دیر اسی طرح گزری۔ میں بالکل سامنے والے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس طرح کھل گیا جیسے کوئی دستک ہی کا منتظر ہو۔ وہ ایک 50 سالہ بزرگ خاتون تھی۔ ان کے سر کے بال سفید براق اور چہرہ گول تھا۔ کیا بات ہے؟ خاتون نے سرد لہجے میں کہا۔ تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، میں نرس انجلا کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہے، بزرگ خاتون نے لرزتی آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے لیکن وہ بھی اپنے فلیٹ سے باہر آئی تھی۔ کیا وہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہے؟ میرے گھر میں کیوں ہوتی؟ خاتون نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھیے وہ کچھ دیر پہلے اپنے فلیٹ میں تھی لیکن میں اپنا مطلب صحیح طور پر بیان نہیں کر سکا۔ تو بابا اس کے فلیٹ کا دروازہ بجاؤ، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ خاتون نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بڑی خجالت ہوئی تھی۔ دوبارہ دستک کی ہمت نہ ہوئی۔ پریشانی سے سر کھجا کر رہ گیا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ یہیں رک کر انجلا کا انتظار کروں یا؟ لیکن اس یا سے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے دل کیوں کہہ رہا تھا کہ انجلا کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ وہ کون ہے جو طلسمی طور پر میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ بیچاری انجلا بھی کیا سمینہ ناز کی طرح کسی ایسے ہی حادثے کا شکار ہو گئی؟ میں نے جھک کر دروازے کے سامنے کسی نشان کو تلاش کیا، کوئی خون کا دھبا یا کسی طرح کی جدوجہد کے آثار، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ ایک آدمی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر آگے بڑھ کر بولا، سلام صاحب، کس سے ملنا ہے؟ تم یہی رہتے ہو بابا صاحب؟ میں نے اس کی عمر کے حساب سے اسے بابا کہہ کر مخاطب کیا۔ چوکیدار ہوں ادھر جناب، ابھی اوپر جا رہا تھا پانی کا موٹر بند کرنے، ٹنکی بھر چکی ہے۔ ایک منٹ بابا، یہ اس فلیٹ کو دیکھو جہاں نرس انجلا رہتی ہے۔ لیکن نہ جانے وہ دروازہ کھول کر کہاں چلی گئی ہے۔ آپ نے اسے باہر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نہیں صاحب، میں تو نیچے گیٹ پر ہی کھڑا تھا، وہ باہر نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے ساتھ والے کسی فلیٹ میں گئی ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے اس سامنے والے فلیٹ سے بھی پوچھا تھا مگر بوڑھی خاتون نے بتایا کہ انجلا اس فلیٹ میں بھی نہیں آئی۔ کون بوڑھی خاتون صاحب؟ چوکیدار نے چونک کر پوچھا۔ وہ جو سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہے؟ نہیں صاحب، اس فلیٹ میں تو کوئی نہیں رہتا، اس کا مالک تو شارجہ میں ہے۔ ارے نہیں بابا صاحب، اندر ایک بوڑھی عورت ہے جس نے میرے دروازہ بجانے پر دروازہ کھولا تھا۔ کیا بولتا صاحب؟ اس فلیٹ کا چابی تو میرے پاس ہے۔ یہ دیکھو، رفیق صاحب نے اس کا دیکھ بھال میرے حوالے کیا ہے۔ چوکیدار نے چابی نکال کر مجھے دکھائی۔ میں نے ابھی اس سے بات کی ہے، جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے خود دروازہ کھولا تھا۔ وہ کوئی چور نہ ہو صاحب، آپ میرے ساتھ آؤ، میں تو اس کا روز صفائی کرتا ہوں، ادھر تو کوئی نہیں رہتا صاحب، اندر دیکھیں۔ ہاں ضرور، وہ اندر موجود ہے، ہم اس کو پکڑے گا، خدا کی قسم، آپ میرے ساتھ آؤ۔ چوکیدار بیچارہ ڈر گیا تھا، اسے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے میں اندر داخل ہو گیا، پھر میرے پیروں تلے زمین سے رکھنے لگی۔ خالی فلیٹ بھائیں بھائیں کر رہا تھا اور وہاں کسی زی روح کا نشان نہیں مل رہا تھا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اب تو سچ مچ یہ سب طلسم ہی معلوم ہو رہا تھا۔
آپ سے غلطی ہوا صاحب، چوکیدار نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا اور خالی فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ میری نگاہیں ایک بار پھر اینجلا کے فلیٹ کے دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ دروازے کی ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے پہلے چوکیدار دروازے پر پہنچا اور بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ میں منتظر تھا کہ شاید اینجلا آ گئی ہو، لیکن خاموشی طاری رہی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے بابا جی، کیا آپ یہیں پہرا دیں گے؟ نہیں صاحب، ہمارا ڈیوٹی تو گیٹ پر ہوتا ہے، ہم زیادہ دیر گیٹ خالی نہیں چھوڑتا۔ تو آؤ ایک بار اندر اور دیکھ لیں، پھر تم اپنا کام کرنا۔ چوکیدار ہچکچایا تو تھا، لیکن پھر اس نے میرا ساتھ دیا۔ چوکیدار کے ساتھ ایک بار پھر ہم نے فلیٹ کی بھرپور تلاشی لی، لیکن بے سود۔ باہر آ کر چوکیدار نے دروازہ بند کیا اور اپنا کام کرنے چلا گیا۔ میں شدید اعصابی کھچاؤ محسوس کر رہا تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اینجلا کو بیل بجا کر بلانے والا وہ نہیں تھا جسے اینجلا سمجھ رہی تھی، بلکہ کوئی اور ہی تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اینجلا کو کہاں اور کیسے لے گیا؟ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا، پھر اسے کیسے لے جایا گیا؟ یا پھر اینجلا خود رپوش ہو گئی؟ ممکن ہے اسی بلڈنگ کے کسی فلیٹ میں، مگر کیوں؟ مزید رہنے کی بات وہ بوڑھی عورت تھی جو اس فلیٹ کے اندر سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ چوکیدار کا کہنا کچھ اور ہی تھا، اور میں نے خود اس کے ساتھ اس فلیٹ کا جائزہ لیا تھا۔ نادیہ کو میں نے پوری تفصیل سنائی تو اس نے ہنس کر کہا، لگتا ہے اس بار واقعی کچھ روحیں تمہارے پیچھے لگ گئی ہیں، مذاق کر رہی ہو نا؟ میں نے کہا اور نادیہ ہنس پڑی۔ نادیہ، میں پاگل ہونے کے قریب ہوں۔ ہائے، کیسے لگو گے پاگل ہو کر؟ نادیہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور سامنے رکھے ہوئے سینڈوچ پورے کے پورے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، شار میں کیا بتاؤں، مجرم بے حد باخبر اور تمہاری طرف سے بہت محتاط معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جرم کرنے سے پہلے تم پر حملے شروع کرا دیے، نہ جانے اسے یقین کیوں تھا کہ اس کے جرم کی تفتیش تم ہی کرو گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر وہ مسلسل تمہارا تعاقب کر رہا ہے، اور جہاں اسے خطرہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا کوئی نشان مل جائے گا، وہاں وہ بے درے کو انسانی جان لے لیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے کہا۔ تلاش کر لیں گے۔ نظام اللہ صاحب نے رپورٹ تو نہیں مانگی؟ کئی دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کمال کے آدمی ہو، نادیہ نے کہا۔ کیوں؟ تمہارے افسر اعلیٰ ہیں وہ، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے ایک دورے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور وہ آج کل ٹریننگ پر ہیں۔ بابا، میں تمہاری ملاقات کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ خیر، اگلا پروگرام بتاؤ۔ ابھی تک تو نہیں ہے۔ ہے، نادیہ نے کہا۔ کیا؟ اس کیس کے سلسلے میں ہمیں شہزاد احمد ملسانی سے ملنا ہے۔ یہ سیر داؤد کے وکیل ہیں اور ان کی جائیداد کے ٹرسٹی ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ اوکے، میں نے کہا۔ راستے میں ہم ملسانی صاحب کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ نادیہ انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے کہا، بہت ہی اچھے انسان ہیں ملسانی صاحب، فوجداری مقدمات لڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جب ہم ملسانی صاحب کے آفس پہنچے تو وہ ایک بہت بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ایک فائل کی گردانی کر رہے تھے۔ انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ کسی قدر چھوٹے قدر مضبوط جسم کے مالک تھے۔ عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ کلین شیو اور چشمہ لگائے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ سکندر شاہ ہیں؟ میں نے آپ کے سیکرٹری سے درخواست کی تھی کہ کوئی وقت رکھ لیا جائے، لیکن بس کچھ اس طرح انہوں نے استدعا کی کہ شاید یہی آپ کی سیکرٹری ہیں۔ میں تو کچھ نہ بول سکا۔ نادیہ نے جلدی سے کہا، یس سر، میرا نام نادیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ نہ تو سفر کے دوران نادیہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ملسانی صاحب سے ملاقات کا وقت لے چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے اقدامات پر کس قدر اعتماد تھا، ورنہ میں کسی اور کام میں بھی الجھ سکتا تھا۔ تاہم میں نے آگے کی گفتگو میں تساہل سے کام لیا اور کہا، میں آپ سے داؤد فیملی کی ایک لڑکی ندرت داؤد کی موت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے۔ کچھ ایسے عوامل سامنے آئے کہ ہم ان کی موت کو طبعی موت تسلیم نہ کر سکے۔ ہمیں اس بات کی تفتیش کرنی پڑے گی۔ کچھ نتائج حاصل ہوئے؟ جی سر، مجھے پوری تفصیل سنائیے۔ ملسانی صاحب نے فائل ایک طرف سرکا دیا اور پوری توجہ سے ہماری بات سننے لگے۔ میں نے انہیں ندرت داؤد کی موت کے بارے میں بتایا اور کہا، ندرت داؤد نے اپنے بجائے اپنی چھوٹی بہن نمرا داؤد کے لیے خطرے کا اظہار کیا کہ کوئی اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ندرت داؤد کی موت ہو گئی۔ حالانکہ اس کے اطراف کے تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک تندرست تھی،
اور اسے کسی طرح کی بیماری نہیں تھی، لیکن اس کی موت ہارٹ اٹیک سے واقع ہو گئی۔ اس دوران جناب والا کچھ اور ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ہمیں اس طرح متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے ملسانی صاحب کو ایک ایک بات پوری تفصیل سے بتائی، اپنے اوپر حملوں کی کہانی، اور پھر سیٹ داؤد کے گھر جانا، مکان کی خراب حالت، ملازموں کی کیفیت، نمرا کی مبینہ بیماری کے متعلق ساری تفصیل انہیں بتائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہر طرف سے معلومات حاصل کرنے کے بعد صورتحال دو ہی افراد کو واضح کرتی رہی، ڈاکٹر محمود اعظم اور ڈاکٹر سبحان۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر سبحان کے غنڈے ملتانے کے بارے میں بھی سبھی کچھ بتایا کہ کس طرح اس نے میرا تعاقب کیا اور کس طرح اس نے ندرت داؤد کی ملازمہ کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ملسانی صاحب کو ایس پی فیاض بیگ کی دھمکی کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر میں نے ڈاکٹر سبحان یا نمرا کے معاملے میں ٹانگ اڑائی تو مجھے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ نرس اینجلا کے مکان پر جو کچھ ہوا اور اس کی گمشدگی کے واقعات سے بھی انہیں آگاہ کر دیا۔ شہزاد احمد ملسانی تصویر حیرت بنے ہوئے ساری تفصیل سنتے رہے۔ تمام واقعات سنانے کے بعد میں نے ان سے کہا، ملسانی صاحب، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ احمد داؤد کے خاندان کے ٹرسٹی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ تمام باتیں آپ کے علم میں لانا ضروری تھی کہ میں نے ذاتی طور پر کیا ہے اور اس سلسلے میں آپ سے مکمل تعاون کا خواہش مند ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نے مجھے ساری تفصیل بتا کر شرشر کر دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک بے حد سنسنی خیز داستان لگتی ہے، لیکن حقائق پر نگاہ ڈالنے سے مجھے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو میرے سامنے غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ قانون کے محافظ ہیں اور واقعات اس طرح پیش آئے کہ سارے معاملات اسی نگاہ سے دیکھنے چاہیے۔ بہرحال، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کہانی سناتا تو میں اس کہانی پر کبھی یقین نہ کرتا۔ جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں تو ندرت داؤد کی موت کی تحقیقات کے لیے خاصا جواز موجود ہے، اور پھر آپ نے ایک بڑی عجیب کہانی کٹے ہوئے ہاتھوں کے پارسل کے بارے میں سنائی ہے۔ یہ سب سنگین مسئلہ ہے۔ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا اس کی درندہ فطرت سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کئی افراد کے قتل کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جرم بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ دو کٹے ہوئے انسانی ہاتھ، آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ اور ندرت داؤد کی موت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ البتہ اگر آپ نے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت فراہم کر دیا جس کی بنیاد پر میں اس معاملے میں حصہ لے سکوں تو آپ یقین رکھیے کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں اور پوری قوت سے اس مسئلے میں کام کروں گا۔ میں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہاں، آپ کا پیشہ ہی ایسا ہے جس میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال، اس تفتیش کے دوران آپ کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں عدالت میں آپ کا کیس بھی لڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ملسانی صاحب۔ کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ ہاں، پوچھیے، ملسانی صاحب نے بدستور اسی توجہ سے کہا۔ آپ آخری مرتبہ ندرت داؤد سے کب ملے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ میں اس کے جنازے میں شریک تھا، ویسے اس سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ جب کبھی ضرورت پیش آتی تھی بذریعہ ڈاک کاغذات بھیج دیے جاتے تھے جو دستخط کر کے بذریعہ ڈاک واپس کر دیا کرتی تھیں۔ کیا آپ کو اس کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ نہیں، اس کی بیماری کے متعلق کوئی بھی اطلاع نہیں ملی۔ اچھا، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ سیٹ داؤد کی موت ایک اتفاقی حادثہ تھی جیسے کہ بیان کیا گیا؟ اس سوال پر ملسانی صاحب چونک پڑے اور حیرت کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، ہاں، وہ حادثہ ہی تھا، مگر اس سوال سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ خودکشی کا کیس نہیں ہو سکتا؟ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ خودکشی کا کوئی معقول سبب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عقل مند آدمی ریوالور کے ہوتے ہوئے شارٹ گن سے خودکشی نہیں کرتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ داؤد صاحب کے پاس ریوالور تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ خودکشی کی صورت میں کیا فرق پڑتا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، فرق پڑتا ہے۔ داؤد صاحب نے اپنی زندگی کا بیمہ 1 کروڑ روپے کا کرا رکھا تھا، اور بیمہ پالیسی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ خودکشی کی صورت میں بیمہ کمپنی ادا نہیں کرے گی۔ پالیسی کی 1 کروڑ کی رقم کس کو ملی؟ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، ان سوالات کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ ان سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ملسانی صاحب کے انداز میں کچھ بیزاری سی محسوس کی تھی۔ ملسانی صاحب، یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سبحان جیسا غیر مستند ڈاکٹر سیٹ داؤد کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اور مقامی پولیس اور عدالت اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں اپنے طور پر مطمئن ہونا چاہتا ہوں
کہ سیٹ داؤد کی موت واقعی ایک حادثہ تھی یا پھر کچھ اور، یا پھر اگر فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی تو ظاہر ہے حکومت کو دھوکہ دے کر 1 کروڑ روپے کا صریحاً نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خودکشی کی واردات کو اتفاقی حادثے میں تبدیل کر دینا مقامی پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر سبحان کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے؟ ملسانی نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، مگر آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ انشورنس کی رقم کے 1 کروڑ روپے کس کو ملے؟ ندرت داؤد کو، ملسانی صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، پھر بولے، اور اس کی موت کے بعد نمرا کو۔ اس کا مطلب ہے کہ نمرا کے پاس اس وقت انشورنس کی رقم کا 1 کروڑ روپے موجود ہے۔ ہاں، میں نے کوشش کی تھی کہ ندرت یہ رقم کسی کاروبار میں لگا دے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور تمام رقم اپنے بینک میں جمع کرا دی، اور اس کی موت کے بعد خود بخود رقم نمرا کو منتقل ہو گئی ہے۔ اور نمرا نے یہ رقم کہاں رکھ چھوڑی ہے؟ کیا ابھی وہ رقم بینک میں ہی رکھی ہے؟ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، میں نے کبھی اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھا۔ پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ اکاؤنٹ دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کتنی رقم بچی ہے۔ ندرت نے درخواست کی تھی کہ کوئی شخص اس کی بہن نمرا کو بلیک میل کر رہا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان واقعات کا آپس میں تعلق نہیں ہے؟ یہ تو خیر آپ ہی غور کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سبحان کو غیر مستند ہونے کی حیثیت سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کے خلاف چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک معاملہ سیٹ داؤد کی موت کا ہے تو انشورنس کمپنی نے بھی اس موت کو حادثہ ہی قرار دیا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سبحان کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ اور مقامی پولیس کی تفتیش اور فوجداری کی کارروائی کے بعد پولیس نے تصدیق کر دی تو کمپنی کے اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی تھی؟ لیکن ملسانی صاحب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ندرت داؤد دل کی بیماری کا شکار تھی۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں انسپیکٹر صاحب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص حرکت قلب بند ہو جانے سے مر جائے جبکہ موت سے 2 دن پہلے وہ پوری طرح تندرست اور توانا ہو، جیسا کہ ندرت کے بارے میں یہ تفصیل ہر شخص بتاتا ہے کہ وہ ایک چاقو چوبند لڑکی تھی۔ کیا آپ ندرت کی موت کے بارے میں کسی شک کا شکار ہیں؟ میں ابھی تک بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ندرت داؤد کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے نہیں ہوئی۔ مجھے تعجب ہے، یہ صرف آپ کی اختراع ہے، ورنہ ابھی تک کہیں اور سے اس بارے میں کسی شبہ کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بہرحال ہم معاملات کو کوئی اور رنگ ابھی نہیں دے رہے، فی الحال نمرا تک ہی محدود ہیں۔ سیٹ داؤد کے گھر کی حالت اور ملازمین کی غفلت اور اس کے علاوہ نرس اینجلا کے بیان سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نمرا اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ توجہ طلب ہے۔ ممکن ہے ڈاکٹر سبحان نے اسے اپنے اسپتال میں قید کر رکھا ہو۔ میری بات سن کر ملسانی صاحب کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، بلا کسی جواز کے ہمیں ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ ابھی گزشتہ ہفتے مجھے نمرا کا خط ملا تھا جو اس نے اپنے گھر بھی سے تحریر کیا تھا۔ میں نے اس کو کچھ کاغذات دستخط کرنے کے لیے بھجوائے تھے جو اس نے دستخط کر کے واپس بھیجے تھے، لیکن اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ وہ اسپتال میں قید نہیں ہے۔ میں نے اعتراض کیا، خیر یہ معلوم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں اسے خط لکھ کر کسی اہم کاغذ پر دستخط کرنے کے بہانے شام بلا سکتا ہوں۔ ملسانی صاحب نے کہا، آپ کا انتہائی شکر گزار رہوں گا میں۔ آپ ایسا کیجئے ملسانی صاحب، آپ اسے یہاں بلائیں اور مجھے اطلاع دے دیں۔ جب وہ یہاں سے واپس جائے گی تو میں اس کا تعاقب کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، ملسانی صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بولے، میں کچھ مصروف ہوں، کیا آپ براہ کرم مجھے اجازت دیں گے؟ جی ضرور، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد میں نادیہ کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس دوران نادیہ سمدانی نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات پیدا کر لیے تھے جیسے ایک باادب سیکرٹری خاموشی سے باس کی بات سن رہی ہوتی ہے۔ البتہ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ ملسانی صاحب نے بھی نادیہ کی موجودگی پر ایک بھی بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس اہم گفتگو میں ایک غیر متعلق شخصیت کا اس حد تک موجود ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ بات آسانی سے ٹل گئی تھی۔ باہر آ کر ہم دونوں اس بات پر خوب ہنسے۔ نادیہ نے کہا،
ایک بات کہوں، ملسانی صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ارے ارے، تم نے خود ہی ان سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب سکندر اعظم صاحب کہ آپ ٹھہرے مست مولا، خالص پولیس والے، کسی پر شک ہو جائے پکڑا، ڈنڈے برسائے اور اپنی مرضی کی بات کہلوا لی۔ آدمی صاحب اثر ہو تو خاموشی اختیار کر لی، مگر میں مسلسل عقلی گھوڑے دوڑائے رہتی ہوں۔ حالانکہ جو اہم خبریں مجھے مل جاتی ہیں میرا دل تو چاہتا ہے کہ انہیں 10 گنا بڑھا چڑھا کر چھاپ دوں، لیکن بس آپ کے معاملے میں یہ کام نہ جانے کیوں نہیں کر پاتی۔ اب یہاں سے کہاں جا رہے ہو؟ بس میرا خیال ہے مجھے انجلا کی خبر لینی چاہیے، پتہ نہیں بیچاری زندہ ہے یا مر گئی، کیا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ تم نہیں جاؤ گی؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ اوکے، خدا حافظ، نادیہ نے کہا اور ایک طرف چلی گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں غور کر رہا تھا کہ آخر نادیہ اس قدر برا کیوں منا گئی ہے۔ بہت دیر تک میں نادیہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اپنے پروگرام کے مطابق میں نے متعلقہ تھانے کی طرف رخ کیا تھا۔ شیمل نادیہ کی مرضی کے خلاف تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی طرح ایس پی فیاض بیگ کے ہتھے چڑھوں، لیکن میں لکیر کا فقیر بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ قانون کے کچھ تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ کل مجھے بھی کسی تھانے میں تعینات ہونا تھا۔ یہ گاڑی تعاون سے ہی چلتی ہے، البتہ ایس ایچ او ساکھ نے مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، تاہم اس نے رسمی اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو اسحاق صاحب، وہی داؤد فیملی کا معاملہ درپیش ہے۔ یہ سارے جہاں کا درد آپ نے اپنے جگر میں کیوں پال رکھا ہے؟ اعلیٰ افسران جب اس بارے میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتے تو آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ قانون کے اعلیٰ افسران کی ملکیت ہے اسحاق صاحب، یہ ایک باقاعدہ کیس ہے جس کی تفتیش ایک اعلیٰ افسر نے ہی میرے سپرد کی ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ رویہ اختیار نہ کیجیے ورنہ میں ایک رپورٹ تیار کر کے آئی جی صاحب کو پیش کر دوں گا، جس میں آپ کے اور فیاض بیگ کے بارے میں تفصیل درج ہوگی۔ میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر سبحان سے آپ لوگوں کے تعلقات کے بارے میں ایک کمیشن بٹھایا جائے۔ بات کہاں تک پہنچے گی آپ خود اندازہ لگا لیجیے، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمیں باہمی تعاون سے بہت دور تک چلنا ہے۔ اسحاق صاحب فوراً ہوش میں آ گئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، سر مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ تم ان افسران کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، کسی ذاتی سلسلے میں آپ سے مدد نہیں مانگ رہا۔ مجھے بتاؤ کیا کام ہے مجھ سے؟ سیٹ داؤد کی بیٹی نمرا کے پاس ایک نرس انجلا کے نام سے کام کرتی تھی، اور وہ ڈاکٹر سبحان کے اسپتال میں بھی کام کرتی تھی۔ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کام کرتی تھی نہیں، بلکہ اب بھی کرتی ہے، تصحیح کر لو، اسحاق نے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے دوست، وہ غائب ہے۔ کیا مطلب؟ ایس ایچ او نے تعجب سے کہا، اور میں نے اسے نرس انجلا کی گمشدگی کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ میں اسحاق کے چہرے کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسحاق ہونٹ سکوڑے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، 2 سال پہلے بھی ڈاکٹر سبحان کے اسپتال کی ایک نرس غائب ہو گئی تھی، جو کوشش کے باوجود آج تک نہیں ملی۔ ڈاکٹر سبحان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی گئی تو اس نے بتایا کہ نرس کا کسی سے عشق چل رہا تھا۔ اس کے والدین اس شخص سے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ نرس اسے شادی کر کے غائب ہو گئی۔ یہ بات واقعی تشویشناک ہے۔ کیا نرس انجلا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہو؟ ممکن ہے بعد میں واپس آ گئی ہو۔ کسی کو اپنے فلیٹ میں ادھوری گفتگو کے درمیان چھوڑ کر کوئی اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے؟ خود سوچئے مسٹر اسحاق۔ ہاں، ممکن تو نہیں ہے۔ پھر میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ کیا؟ خود وہاں جا کر تفتیش کروں۔ اگر مجھ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہہ دوں گا کہ کسی نامعلوم شخص نے فون کر کے نرس کی گمشدگی کی اطلاع دی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اسحاق چونک کر بولا۔ اگر واقعی آپ کو نرس کی گمشدگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی گمشدگی کی رپورٹ فیاض بیگ کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ دونوں ڈاکٹر سبحان کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مجھے جو کچھ کرنا ہے میں جانتا ہوں۔ آپ ایسا کریں مسٹر سکندر کہ ہم دونوں پر نگاہ رکھیں، ایس ایچ او اسحاق نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور میں ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ مشورے کا شکریہ، یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ پھر میں نے ہیڈ کوارٹر ہی کا رخ کیا تھا۔ سب انسپکٹر زیدی میرے آفس میں بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھڑے ہو کر سلیوٹ کیا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا،
نظام اللہ صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں؟ یس سر، مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے۔ کمال ہے یار، ہماری اپنی اطلاعات بھی ہمیں باہر سے ملتی ہیں۔ نرس اینجلا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اوہ، کب، کیسے؟ زیدی نے چونک کر پوچھا اور میں نے اسے تفصیل بتا دی۔ وہ اور حیران ہو گیا، پھر بولا، لیکن سر ممکن ہے وہ خود ہی غائب ہو گئی ہو۔ جن حالات میں وہ گم ہوئی ہے ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ویسے ایک اور کام کی شخصیت سے بھی ملاقات کی ہے میں نے۔ کس سے؟ شہزاد احمد ملسانی سے۔ یہ تو بڑے نامی گرامی ایڈوکیٹ ہیں اور سید داؤد کی جائیداد کے ٹرسٹی بھی، میں نے اسے بتایا اور پھر زیدی کو اس بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ اصل میں ایک روایتی افسر نہیں بننا چاہتا تھا میں۔ زیدی ویسے بھی ایک مکمل قابل اعتبار شخص تھا، اس کے علاوہ مجھے اسسٹ بھی کر رہا تھا، چنانچہ اسے حالات سے آگاہ رکھنا ضروری تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے سر کہ آپ کو ندرت داؤد کے قتل کا یقین ہو گیا ہے۔ خاصی حد تک زیدی، شواہد اور محرکات موجود ہیں، شان دولت اور جائیداد۔ اس کی موت کسی بھی طرح حرکت قلب بند ہونے سے نہیں ہوئی۔ بہت سے زہر موجود ہیں جن کے استعمال سے دل کی حرکت رک سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر سے زیادہ اس بارے میں اور کون جان سکتا ہے؟ بعض حالات میں ڈاکٹر خود بھی ان زہروں سے واقف تو نہیں ہو پاتے۔ ان میں سے ایک زہر کا نام اورسنگ پائنرو ہے، جس کی مختصر مقدار حرکت قلب کو روک سکتی ہے۔ ایک کیس کے سلسلے میں یہ نام پتہ چلا تھا۔ مائی گاڈ! تو کیا نمرا نے اپنی بہن کو قتل کیا؟ زیدی نے میری بات سمجھ کر کہا۔ ہاں، بہت بڑی جائیداد کے علاوہ انشورنس کی 1 کروڑ کی نقد رقم بھی شامل ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل نمرا نے نہ کیا ہو، مگر وہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں میں ضرور کھیل رہی ہے۔ میں تو سید داؤد کی موت کو بھی حادثہ نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے اسے بھی قتل کیا گیا ہو۔ اگر اس کی موت میں کوئی چکر نہ ہوتا تو ڈاکٹر سبحان اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری نہ کرتا۔ کیا کہتے ہو اس جواز کے بارے میں؟ سر، کافی پیچیدگیاں ہیں، میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ دیکھو، یہ صرف مفروضے ہیں، بغیر ثبوتوں کے ہم حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے ڈاکٹر سبحان نے اس موت کو اپنے مددگاروں کی مدد سے ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دیا ہو، جبکہ اتفاقیہ حادثے کی بجائے صریحی خودکشی ہو، اور خودکشی نہیں تو پھر 100% قتل۔ تفتیش جاری تھی۔ میں، نادیہ سمدانی اور زیدی پوری طرح اس کیس میں دلچسپی محسوس کر رہے تھے۔ ایسے کیس کم ہی ہوتے ہیں جن میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی ورزش ہوتی ہے۔ قاتلانہ حملوں کا شکار اکیلا میں ہی نہیں، نادیہ سمدانی بھی ہو چکی تھی، اور اس کے ابھی بہت سے امکانات باقی تھے۔ اللہ کے فضل سے دشمن کے مہرے پٹ رہے تھے اور میری زندگی بچ رہی تھی۔ پہلا حملہ میری کار کو ٹرک سے ٹکرانے کی کوشش، دوسرا براہ راست حملہ جس میں میرے دشمن کو شدید خوف کے عالم میں اپنے ہی آدمی کو قتل کرنا پڑا، تیسرے حملے میں اس کا آدمی میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شاید دشمن محتاط ہوا تھا، ورنہ نرس اینجلا کے فلیٹ میں بھی مجھ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک اچھا موقع تھا کیونکہ اس وقت میں بالکل محتاط نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار کردار جن میں ہر ایک اپنی اہمیت رکھتا تھا، ہماری ذہنی ورزش جاری تھی۔ اس وقت بھی میں اپنے دفتر میں بیٹھا گتھیوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک خاص سوال میرے ذہن میں آیا ہوا تھا، ندرت نے اپنے والد کی موت سے 1 ہفتہ پہلے منگنی کیوں توڑ دی؟ یا اس کی تحریک فیروز یا خود سید داؤد کی طرف سے ہوئی تھی؟ میرے دماغ میں چھناکے ہونے لگے۔ اگر آپ ایک پولیس افسر ہوتے تو یہ بات خوب سمجھتے کہ کسی ایسے کیس میں جس میں بہت سے کردار ملوث ہو گئے ہوں، پہاڑ تل کی اوٹ میں چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات ذہن سے اچھل ہوتی ہے جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کہیں سے کوئی ایسا کلو ہاتھ نہیں آیا تھا جس پر مضبوط گرفت قائم کی جاتی۔ نہ جانے اس وقت یہ خیال کیوں ذہن پر حاوی ہو گیا تھا کہ اس ایک سوال میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہی سوال اس گورکھ دھندے کی چابی ہو۔ مگر سوال کا یہ سوال تھا کہ اس بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ ایک ہی ترکیب ذہن میں آتی تھی کہ ایک بار پھر سید داؤد کی کوٹھی کا جائزہ لیا جائے، وہاں سے کوئی ملازم اٹھایا جائے۔ حالانکہ انجلا بتا چکی تھی کہ نمرا نے سارے پرانے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی، لیکن یہ تو نمرا کا بیان تھا۔ ممکن ہے کوئی ٹرپ ہاتھ آ جائے۔ میں مکمل محتاط رہ کر وہ کام کر رہا تھا۔ اول تو یہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے پارسل کا تعلق خود میں نے داؤد فیملی کے واقعات سے جوڑ دیا تھا۔ کوئی ٹھوس راستہ نہیں تھا۔ ممکن ہے اس معاملے کا تعلق ان کٹے ہاتھوں سے نہ نکلے اور میری برات چڑھ جائے۔
بس کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے کہ میں اس طرف دوڑ پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ سیر داؤد کی کوٹھی میں زیادہ بے خوفی نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ فیاض بیگ صاحب کی سرپرستی میں تھی اور وہ اس پر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھے، اس لیے میں ان سے دور دور ہی تھا۔ البتہ یہ خیال دل میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ اس کوٹھی کا کوئی پرانا ملازم میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ہیڈ محرر نے کمرے میں داخل ہو کر بتایا کہ ایک شخص کا فون کئی بار آ چکا ہے، آپ کو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نمبر کیا ہے؟ پبلک کال سے بات کر رہا ہے، اس لیے CLI پر نمبر نہیں آ رہا۔ کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسے اس کا نام وغیرہ پوچھا مگر اس نے نہیں بتایا اور کہا کہ وہ انہی انسپیکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے جو کٹے ہوئے ہاتھوں اور داؤد فیملی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ارے! میں چونک پڑا۔ آواز اور بات کرنے کے انداز سے بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ میں موجود ہوں، دوبارہ فون آئے تو مجھے بتاؤ۔ فون آیا ہے سر، ہیڈ محرر نے کہا اور میں اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے ہولڈ کرایا ہوا ہے؟ جی سر۔ بھلے آدمی سیدھے سیدھے بتاتے کہ مجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے، بلا وجہ لمبی کہانیاں سنا رہے ہو۔ میں نے ناخوشگواری سے کہا اور پھر جلدی سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ انسپیکٹر سکندر شاہ۔ کیا آپ اس سیر داؤد کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ جی جی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے لمبے لمبے سانس لینے کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی دمے کا مریض دورہ پڑنے پر سانسیں لیتا ہے۔ پھر کھانسنے کی آواز بھی سنائی دی۔ کچھ دیر فون پر بولنے والا اپنی سانسیں درست کرتا رہا، پھر اس نے کہا، انسپیکٹر صاحب، میں آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ میری بات پر ضرور توجہ دیں، اسے نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اس اطلاع کو کہیں باہر جانے دیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ میں نے پرتشفی لہجے میں کہا، پہلے مجھے اپنا نام بتائیں۔ نام بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو جو اطلاع دے رہا ہوں وہ بہت قیمتی ہے۔ جی جی بتائیے، میں نے بے چینی سے کہا اور دوسری طرف بولنے والے کو پھر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور بات چیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ اس شخص نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا تھا اس سے مجھے اس کی باتوں میں کافی وزن محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کی کھانسی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں دل میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کچھ بتانے سے پہلے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی آواز پھر سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہے اور اسے بات چیت کرنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو مجھے جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمودار تھی۔ معافی چاہتا ہوں صاحب، بیمار آدمی ہوں، بڑی مشکل سے بولتا ہوں اور بولتے ہو تو بے مقصد باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ کل رات 12 بجے مونا کریک کے ساحل پر ایک شخص کا سونا لانچ کے ذریعے دبئی سے آ رہا ہے۔ اس لانچ میں سونے کے علاوہ کچھ VCR اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ 4 مسلح اس لانچ میں ہوں گے۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے مجھے بتایا۔ کون سی جگہ کا نام لیا؟ مونا کریک۔ مونا کریک مشرقی ساحل کا علاقہ ہے۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، مگر یہ سونا کس کا ہے؟ میں نے سوال کیا اور کھانسی نے پھر سلسلہ گفتگو روک دیا۔ مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ بہرحال کچھ دیر کھانسنے کے بعد اس نے کہا، ایک نام ہے صاحب راجہ فیروز۔ راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان اس سونے کے مالک ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے صاحب، آپ راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کو جانتے ہیں۔ اگر آپ سیٹ داؤد کے بیٹے ندرت داؤد کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور ان 2 ناموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ راجہ فیروز وہ ہے جس سے ندرت داؤد کی منگنی بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو تھوڑی سی معلومات کر کے آپ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ ندرت کی منگنی اس آدمی سے؟ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، آگے بولو۔ ایک بار پھر لمبی لمبی سانسوں کی آواز آنے لگی اور پھر وہ شخص بولا، آپ اس سنے کو پکڑ سکتے ہیں، آپ کو پوری ہوشیاری کے ساتھ جانا ہوگا صاحب۔ میں قانون دوست اور شریف آدمی کی حیثیت سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، کیونکہ وہ آدمی جو اس لانچ پر موجود ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ آپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ… ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تمہارا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں نے تمہاری اطلاع نوٹ کر لی ہے، مگر پیارے دوست اپنا نام تو بتا دو کہ کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو۔ صاحب آپ کی مہربانی ہوگی میرا نام مت پوچھو، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آپ یہ تو سوچو گے کہ صاحب میں کون ہوں اور میں نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا اور اتنی اہم اطلاع آپ کو کیوں دی ہے، لیکن صاحب
آپ یہ سمجھ لو کہ مجھے راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان سے اپنا حساب چکانا ہے۔ میں خود تو اس قابل ہوں نہیں کہ ان سے اپنا بدلہ لے سکوں، پر اب جب وہ 12 کے پھیر میں آئے ہیں تو میں بھی اپنا حساب پورا کر لینا چاہتا ہوں۔ آپ کو آخری بار یہ خبر دے رہا ہوں صاحب کہ مونا کریک ضرور جائیں اور اس لانچ کو پکڑیں۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ اس بار بھی فون اسی پبلک بوتھ سے کیا گیا تھا جس سے پہلے آیا تھا۔ بہرحال میں نے فوری طور پر پہلی کارروائی تو یہ کی کہ متعلقہ عملے کو اطلاع دی کہ اس کال بوتھ کے بارے میں معلومات حاصل کر جائیں، اور اس کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا کون تھا یہ آدمی جس نے اتنی قیمتی اطلاع دی تھی۔ ایک بار ذہن میں یہ خیال بھی گزرا کہ کہیں میری ہلاکت کے سلسلے میں کوئی نیا جال نہ ہو۔ میں جن راستوں پر کام کر رہا تھا وہ راستے ان لوگوں کے لیے یقینی طور پر خطرناک راستے ہیں، مگر یہاں سے ایک بات کی تردید بھی ہو جاتی تھی۔ راجہ فیروز کا کردار ابھی تک مشکوک ضرور تھا، لیکن اس شخص نے یہ دونوں نام ایک ساتھ لیے تھے جو میرے لیے مشکوک نام تھے۔ اگر یہ جال تھا تو یہ نام میرے سامنے نہیں آنے چاہیے تھے۔ میں خود بھی یہ سوچتا رہا کہ کہیں کوئی گرہ ضرور ہے جو میرے ہاتھ نہیں آ رہی، اور اس بارے میں فیروز کا نام میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن اب تو یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نظام اللہ صاحب اگر یہاں ہوتے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ بہرحال اب میں تجسس نہیں روک سکتا تھا، چنانچہ سب سے پہلے میں نے زیدی کو وائرلیس پر کال کیا۔ زیدی کو کم از کم اس بارے میں اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ اکیلا میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ زیدی ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں کہیں موجود تھا۔ میری کال پر اس نے کہا، ابھی حاضری دے رہا ہوں سر، وہ نظام اللہ صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ان کے حکم پر قاضی عبداللہ صاحب کے پاس کچھ کاغذات لینے آیا تھا۔ نظام اللہ صاحب واپس آ گئے؟ جی سر، زیدی نے جواب دیا۔ او میرے خدا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا زیدی، تمہیں کتنی دیر میں فرصت مل رہی ہے؟ نہیں سر، مجھے فرصت ہے، آ رہا ہوں بس۔ نظام اللہ صاحب اپنے آفس میں موجود ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مہمان ہیں، غالباً مصروف ہیں، کیونکہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ جب تک وہ مجھے نہ بلائیں میں نہ آؤں، کچھ ضروری میٹنگ ہو رہی ہے۔ گڈ لارڈ، تم خود آ جاؤ۔ اور اس کے بعد زیدی میرے پاس پہنچ گیا۔ سر آئی ایم سوری، آپ خاصے پرجوش معلوم ہوتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ شار بہت زیادہ خاص، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں ایسا زیدی کو اس آواز کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے اسے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ممکن ہے یہ کوئی نیا جال ہو جو میری ہلاکت کے سلسلے میں بچھایا گیا ہو، کیونکہ دشمن چاہتے ہیں کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں۔ تب انسپیکٹر زیدی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، لیکن سر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اطلاع صحیح ہو۔ ہاں، لیکن اطلاع دینے والے نے اپنا نام نہیں بتایا۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے سر کہ وہ راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کے گروہ سے خوفزدہ ہو اور اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ اطلاع دہندہ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ویسے اس نے یہ تو کہا تھا کہ وہ خود بھی ان لوگوں کا ستایا ہوا ہے اور ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر وہ ان کے خوف کی وجہ سے سامنے بھی نہیں آنا چاہتا۔ سر بات سمجھ میں آتی تو ہے، آپ سوچ لیجئے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ زیدی، کہ تم اس بارے میں مشورہ کرو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ سر مان لیں گے میری بات، زیدی نے کہا۔ یار بولو تو صحیح، سب لوگ مجھے پہیلیاں بجوا رہے ہو، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ سر ہمیں اس اطلاع پر کارروائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی اور اہم سراغ اس سلسلے میں بھی ہاتھ آ جائے۔ بہرحال میں نے ایس آئی زیدی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے ہی نظام اللہ صاحب فارغ ہو میری درخواست ان تک پہنچا دی جائے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر زیدی کوئی 10 منٹ کے بعد ہی واپس آ گیا۔ سر ایس پی صاحب آپ کو طلب کر رہی ہیں، تم نے ان سے کہا تھا نا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں؟ نہیں سر، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے جن کے ساتھ وہ میٹنگ میں تھے، انہوں نے فوراً ہی مجھے طلب کر لیا اور مجھ سے کہا کہ میں سکندر شاہ کو بلا لاؤں۔ گڈ۔ ہم دونوں تیزی سے چلتے ہوئے ایس پی صاحب کے آفس پہنچ گئے اور میں نے انہیں سلیوٹ کیا۔ ہاں سکندر، کیسے ہو؟ ارے ہاں، یہ تو بتاؤ اس سلسلے میں تفتیش کہاں تک پہنچی؟ کتنی ہی بار میں نے تم سے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن ان دونوں کچھ ایسی افتاد پڑی ہوئی ہے مجھ پر کہ بالکل فرصت نہیں ملی۔ کہو تمہاری تفتیشی گاڑی کس حد تک آگے بڑھی؟ کٹے ہوئے ہاتھوں کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ سر کافی کام کر چکا ہوں، آپ کو تفصیلی رپورٹ پیش کروں گا۔ اس وقت مجھے خود بھی آپ کی انتہائی ضرورت تھی، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے علم تھا کہ آپ موجود نہیں ہیں۔ ہاں میں فارغ ہوں، بتاؤ بیٹھو، انہوں نے کہا اور میں ان کی اجازت سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سر اس وقت معاملہ ایک اہم اطلاع کا ہے
جو کسی نامعلوم شخص نے مجھے دی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ کل رات کو ایک پارٹی لانچ کے ذریعے سونا اسمگل کر کے مونا کریک پر لا رہی ہے۔ گڈ، پارٹی کون ہے؟ ایس پی صاحب نے سوال کیا۔ دو بڑے نام ہیں جناب، راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان، میں نے جواب دیا۔ اور اطلاع دینے والا کون ہے؟ ایس پی صاحب کے چہرے پر کچھ ناخوشگواری سی ابھر آئی اور میں ششدر رہ گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ چلو ڈاکٹر سبحان کے بارے میں ایس پی صاحب کو کچھ معلوم ہو تو ہو، لیکن راجہ فیروز فیاض بیگ کے بارے میں تو چلو یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سبحان کا دوست بتاتا تھا، لیکن ایس پی نظام اللہ صاحب، میں نمایاں طور پر نظام اللہ صاحب کے چہرے پر ایک ناخوشگوار سی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں چور نگاہوں سے نظام اللہ صاحب کے چہرے کو دیکھتا رہا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، اطلاع دینے والا کون ہے؟ سر اس نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ سامنے آئے گا، اور تم نے اس پراسرار کہانی پر یقین کر لیا؟ میرے بھائی، تم پولیس والے ہو، کسی جاسوسی ناول کا کوئی کردار نہیں ہو، ایسی اطلاعات پر وقت ضائع کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور پھر میں نے تو تمہیں ایک اور ہی کیس دیا تھا، یہ تم دوسرے چکروں میں کہاں پڑ گئے؟ دو انسانی کٹے ہوئے ہاتھ تمہارے لیے ایک چیلنج تھے، اس چیلنج کو پسے پشت ڈال کر تم راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کے مسئلے میں پڑ گئے ہو۔ دیکھو، میں بغیر کسی ثبوت کے کوئی بری بات نہیں کہتا، پہلے بھی تمہاری بحالی مشکل ہی سے ہوئی ہے اور میں نے اپنے رسک پر تمہیں بحال کیا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب مجھ پر طنز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سکندر شاہ اصل میں سکندر اعظم ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ وہ غریبوں کا ہمدرد اور امیروں کا دشمن ہے اور ہر دولت آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، یہ طنز مناسب ہے؟ تم ابھی تک کٹے ہوئے ہاتھوں کے سلسلے میں مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکے۔ جی سر، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میں انہی کٹے ہوئے ہاتھوں پر تفتیش کرتے ہوئے ڈاکٹر سبحان اور راجہ فیروز تک پہنچا ہوں، اور بہت جلد آپ کو کچھ ایسے ثبوت پیش کروں گا جن سے مجھے اپنی بات کو ثابت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو تفصیل میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس کے مطابق میری خواہش ہے کہ ہم ریڈ کریں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اچھا سراغ حاصل ہو جائے۔ کمال کرتے ہو، میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ صرف دھندلی لکیروں پر تم کامیابی یا اندازہ قائم کر چکے ہو، جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی کے خلاف تم ایسا کام کیسے کر سکتے ہو؟ اور اس طرح کے کام کرنے والے ہمیشہ ہی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ایک اور سینئر ایس پی صاحب نے ڈی آئی جی فرزند بیگ سے شکایت کی ہے کہ سکندر شاہ معمول کے مطابق ایک بار پھر کسی بڑے آدمی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور یہ بڑے آدمی ڈاکٹر سبحان ہے جو کہ انتہائی قابل نیورو سرجن ہے۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، میں جانتا تھا کہ وہ سینئر افسر کون ہے، ظاہر ہے مرزا فیاض بیگ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر میں نے دبی زبان میں کہا، دیکھیے جناب، اگر آپ ذرا سی ہمدردی کے ساتھ غور فرمائیں تو جس کیس میں مجھے معطل کیا گیا تھا اس میں بھی ذرا غلط رستوں پر نہیں تھا۔ 3 عورتوں کے قتل کے نام و نشانات ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور صرف صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے وہ شخص بچ گیا اور مجھے صحیح راستے پر چلنے کی سزا ملی۔ سر، آپ خود بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی قصور نہیں تھا کہ میں نے صحیح مجرم کی نشاندہی کر دی تھی، اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے کہ بات کس طرح زمین کی گہرائیوں تک چلی گئی۔ کیا اس کے بعد اس کیس کے سلسلے میں کوئی آواز اٹھی؟ سر، قانون اگر اتنا ہی محدود ہو جائے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے۔ بس بس بھائی، تقریر مت کرو، یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کی پہنچ کہاں تک ہے، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو سر پھر آپ حکم دیجئے، جس سے آپ کہیں ان کٹے ہوئے ہاتھوں کا مجرم بنا کر میں پیش کر دوں گا۔ میں نے جھلا کر کہا۔ نظام اللہ صاحب مجھے غور سے دیکھا اور پھر بولے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام تم صرف ایک اطلاع پر کرو گے؟ سر، بہت جلد میں آپ کے سامنے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا، اور کئی ایسے افراد جنہوں نے دیانت داری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے آپ کے سامنے آئیں گے۔ نظام اللہ صاحب نے مجھے گھور کر دیکھا اور مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ میری بات سے خوش ہوئے ہیں یا میری بات ان کو ناگوار گزری ہے۔ تب پھر تمہیں کچھ دیر رکنا پڑے گا، بلکہ بیٹھو، میں فرزند بیگ سے ملاقات کر کے یہاں آتا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور میں بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر نکلے تو میں نے ایسا زیدی کی طرف دیکھا۔ زیدی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، کسی قدر دکھ اور کسی قدر غصے کے تاثرات۔ وہ ایک سمت کھڑا ہوا تھا،
اپنی جگہ سے ہٹ کر اس نے دروازے کے باہر جھانکا اور دروازہ بند کر کے واپس آ گیا، پھر بولا، بہرحال قانون اور جرم میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، لیکن کبھی کبھی ان دونوں کو سینہ بسینہ دیکھا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا جب ہم مجبوریوں کی اس دیوار کو عبور کر کے ہر مجرم کے خلاف کام کر سکیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نظام اللہ صاحب کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ پھر وہ واپس آئے اور میں نے کھڑے ہو کر انہیں سلیوٹ کیا۔ بیٹھو۔ اس بار ان کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ پھر انہوں نے کہا، ڈی آئی جی صاحب نے ریڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ ہیڈ کوارٹر سے ایک پلاٹون اپنے ساتھ لے لیں، مگر احتیاط کے ساتھ، کیونکہ معاملہ نازک ہے اور ہماری سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ ہر محکمے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ہمارے چھاپے کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گی، مگر مجھے تم سے توقع ہے کہ یہ کام تم خوش اسلوبے سے انجام دو گے۔ دیکھو، میں ذاتی طور پر تم سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی بار میں تمہاری معطلی سے خوش نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس کی وجوہات معلوم تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک نیک نام افسر ہو اور تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے تم پر انگلی اٹھائی جائے، لیکن ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہاں بہت سی مشکلات ہم سے ہر شخص کے لیے موجود ہیں۔ بس تم خیال رکھنا۔ یس سر، میں نے شکر گزاری کے انداز میں کہا۔ اور کچھ؟ جی سر، آپ ہیڈ کوارٹر کو کہہ دیں گے ہمیں حسب ضرورت گاڑیاں اور فورس دے دے۔ اس کا انتظام خود ڈی آئی جی صاحب نے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو فون پر حکم دے کر دیا ہے۔ چنانچہ اب تم جاؤ اور ضروری انتظامات کرو۔ اور ہاں سنو، میں گھر پر رہوں گا اور میری گاڑی کا وائرلیس سیٹ بھی کھلا ہی رہے گا۔ سر پر مجھ سے رابطہ رکھنا۔ جی سر، بہت بہتر، میں نے کہا اور زیدی کو اشارہ کر کے نظام اللہ صاحب کو سلیوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔